مصطفیٰ کمال جس نے اس دنیا کو ایک پیغام دیا ہے کہ نام رکھ لینے سے کردار نہیں بدل جاتے. جنا گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے جو ہرزہ سرائی کی ہے، جو بالکل فضول قسم کی گفتگو کی ہے، اور یہ بات سچ ہے کہ صرف اور صرف قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے چاہنے والے نہیں، قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے ناقدین اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی سے مخالفت رکھنے والے لوگ بھی مصطفیٰ کمال کی اس گفتگو کو سننے کے بعد شدید غم و غصے کا شکار ہیں، کیونکہ حقیقت سے ہر دنیا کا آدمی واقف ہے. میں صرف اتنا سوال کرنا چاہوں گا کہ تم سیاست میں، جب تم نے سیاست کا آغاز کیا تو کس کے نام سے کیا؟ کس کی بنائی ہوئی جماعت سے کیا؟ تمہاری سیاسی پہچان کس سے ہے؟ تم ایم پی اے بنے تو کس کے ووٹ بینک سے بنے؟ کس کے نام سے بنے؟ تمہاری تصویر تو نہیں تھی بینر پہ. تم منسٹر بنے، کس نے بنایا تمہیں منسٹر؟ تم میئر بنے، کس نے میئر بنایا تمہیں؟ کیا تم اپنے خاندان سے کوئی سیاسی آدمی تھے؟ کیا کوئی اپنے محلے میں اثر و رسوخ رکھتے تھے؟ کیا تم کوئی بڑے باپ کی اولاد تھے؟ تمہیں سینیٹر کس نے بنایا؟ یہ ساری چیزیں جب ایک مخالف بھی دیکھ رہا ہے تو وہ سوچ رہا ہے کہ تم کتنے کمزرف آدمی ہو، کتنے چھوٹے آدمی ہو، کتنا چھوٹا کردار ہے تمہارا مصطفیٰ کمال. اور نہ صرف تم چھوٹے اور کمزور بلکہ تم جھوٹے بھی ہو. تم نے لگایا الزام قائد تحریک الطاف حسین اور ان کے کارکنان کے اوپر کہ یہ را ایجنٹ ہیں. کس عدالت میں جا کے تم یہ ثابت کر سکے؟ کس جگہ جا کے تم ثبوت و شواہد پیش کر سکے؟ تم جھوٹے تھے، تم نہیں کر سکے ثابت یہ بات. تم نے عمران فاروق شہید انقلاب کے قتل کا الزام لگایا تھی میڈیا پہ بیٹھ کر. کس عدالت میں جا کے تم یہ ثابت کر سکے؟ کس جگہ تم دلائل دے سکے اس کی حمایت میں اپنی بات کی؟ نہیں دے سکے. تم پھر جھوٹے ثابت ہوئے. ابھی حالیہ پہل بات تم نے کہی کہ قائد تحریک الطاف حسین کی ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی سے کوئی معاہدہ کرنے کر لیا ہے کہ یہ بائیک آؤٹ کریں گے اور کوئی پیسہ لے لیا ہے. ہم نے تو بائیک آؤٹ نہیں کیا، ہم الیکشن میں اترے، اس سے تم پھر ایک بار جھوٹے ثابت ہو گئے ہو. لہٰذا تم کنزرف نہیں، جھوٹے اور چھوٹے آدمی ہو. تم نے کہا تھا تم ایم کیو ایم کو دفن کرو گے، آج تم اسی ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھے ہو، اسی قبضہ کر کے ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھے ہو. تم نے کہا تھا کہ خالد مقبول را کا ایجنٹ ہے، آج تم اسی را ایجنٹ کی سربراہی میں بیٹھے ہو. تم نے کہا تھا ڈاکٹر عاصم نے تمہارے کارکنان کو جہاں بات کیا، آج تم انہی کا اسی ڈاکٹر عاصم کے خلاف ایف آئی آر نہیں کٹائی تم نے، اور آج تم اسی کی راہ دیکھ رہے ہو. تم نے کہا کہ تم قوم کے بچے چھڑوا کے لے کر آئے. تم یہ تو بتاؤ وہ قوم کے بچے تم کہاں سے چھڑوا کے لے کر آئے؟ ان قوم کے بچوں کو تم نے اٹھوایا کیوں تھا؟ وہ عدالتوں کو نہیں ملے، وہ پولیس کو نہیں ملے، وہ دیگر اداروں کو نہیں ملے، وہ ان کے والدین کو نہیں ملے، وہ مصطفیٰ کمال کو کیسے مل جاتے ہیں بچے؟ یہ کون ہے جو مصطفیٰ کمال کو پرا کر یہ بچے حوالے کر کے کہتا ہے کہ جاؤ تم کیش کرا لو؟ یہ وہی طاقتیں ہیں جو مصطفیٰ کمال کو بلا کر کراچی شہر کا مینڈیٹ جیری مینڈرنگ کر کے مصطفیٰ کمال کے ہاتھ میں ڈال رہے ہیں. مصطفیٰ کمال کہتا ہے کہ اس نے قائد تحریک الطاف حسین کو معاف کیا، اس کو شرم نہیں آ رہی. معافی تو مصطفیٰ کمال تمہیں مانگنی چاہیے. معافی مانگو، اپنے ماں باپ سے معافی مانگو کہ جن کی وجہ سے تم پیدا ہوئے اور آج پوری دنیا میں تم ان کو رسوا کرا رہے ہو کہ تمہارے ماں باپ تمہارا نام بتاتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ غدار کے ماں باپ ہیں. تم اپنے خاندان سے معافی مانگو کہ آج تمہارے خاندان کے لوگ سر جھکا کے گھوم رہے ہیں کہ تمہیں اس خاندان سے منسلک کیا جائے گا، اور تم ایک میر جعفر میر صادق ہو کہ خاندان سے تعلق رکھتے ہو. تم اس شہر سے معافی مانگو جس شہر کے مینڈیٹ کو تم نے چرایا اور دھاندلی کر کے تمہیں دیا گیا. اس شہر کے لوگوں سے معافی مانگو، لوگ جس شہر کے ووٹر تمہیں بددعائیں دیتے پھر رہے ہیں کہ جن کے ووٹوں کو تم نے غمن کیا. تم ان ماؤں سے معافی مانگو جن کے بچوں کو تم نے گرفتار کرایا، اغوا کرایا، اور اس کے بعد ان کی تشدد زدہ ماورائے عدالت قتل کے بعد لاشیں ملی. تم معافی مانگو ڈاکٹر حسن ظفر عارف سے کہ جن کو تمہارے پروجیکٹ کو لانچ کرنے کے لیے شہید کیا گیا. تم معافی مانگو الف علی رضا عابدی شہید سے کہ جس کی ریکارڈنگ تھی کہ پی ایس پی کے لوگ ایجنسیز کو میرا نام دیتے ہیں، اور اس ساتھی کو بھی شہید کر دیا گیا.
तुम माफी मांगो अल्लाह से, मेरा तुम्हें मशवरा है। मुस्तफा कमाल देखो, मैं तुम्हें इंसानियत के नाते मशवरा दे रहा हूं कि तुम्हारी मौत वाक़ई होने तक माफी के दरवाजे खुले हुए हैं। तुम अल्लाह से माफी मांगो, तुम इस कौम से माफी मांगो, और उसके बाद कहीं गुमनामी में चले जाओ, अपने अपने शक्ल को छुपा लो। देखो, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी बातों पे जरूर तालियां बचाते होंगे, लेकिन वो लोग भी अकेले में तुम्हें बद्दुआएं देते हैं, वो भी मजबूरी में तुम्हें बद्दुआएं देते हैं। और वो लोग भी कराची शहर का, मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ, इसको सच्चाई समझ के तस्लीम करो। ये वो हकीकत है जो शहर के घर घर की हकीकत है। लोग तुम्हें नफरत करते हैं, लोग तुम्हें बद्दुआएं देते हैं, लोग तुम्हारी शक्ल से हकारत खाते हैं, लोग तुम्हें इबरत का निशान समझते हैं। मुस्तफा कमाल, तुम्हारा अंजाम इस दुनिया में लोगों के सामने हो रहा है। तुम्हें कहानी हो कि किस तरीके से एक नौजवान जब अल्ताफ भाई की क़यादत में था तो ऊपर गया, और उसके बाद दगा करके, बेवफाई करके, अपने खून की मिलावट को दिखाकर, और अपनी अंदर अपने जहर को निकालकर आज वो किस तरीके से कैफिर किरदार बन रहा है। तुम्हें नेचर इबरत बना रही है, तुम्हें खुदा तुम्हें कैफिर किरदार बना रहा है। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे वो इत्मीनान नहीं है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें कोई परेशानी है, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा दिल मुतमईन नहीं है। तुम जानते हो मुस्तफा कमाल कि आज तुम्हें सुकून की नींद नहीं आती, वो सुकून की नींद जो एक सच्चे इंसान को आनी चाहिए। मैं फिर कहता हूं कि जब तक तुम मर